اب میں آپ کے سامنے جو اہل حدیث مکتب فکر ہے وہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جو اصل اس مسلک کی، اس ویژن کی، اس تھاٹ کی جو اساس ہے وہ کیا ہے۔ آج کل جو لوگ اس مسلک کو ریپریزنٹ کرنے والے ہیں، کیا وہ جو ان کے بزرگ گزرے ہیں، جو ان کے محدثین گزرے ہیں، جو ان کے فقہا گزرے ہیں، یا جو ان کی مسلک کے پرچار کرنے والے بڑے بڑے لوگ، بڑی بڑی ہستیاں، بڑی قاداور ہستیاں گزری ہیں، ان کے نظریات کیا تھے، ان کے عقائد کیا تھے اہل بیت اطہار کو لے کر، اور آج کل کے جو اہل حدیث بنے ہوئے ہیں، جو علماء بنے ہوئے ہیں، جو خطباء ہیں، وہ ان کے ویژنز کیا ہیں، ان کے تھاٹ کیا ہیں، جو سعودی عرب میں بیٹھ کر وہ لال رومال ایسے باندھ کے وہ جو مسلک اہل حدیث کو ریپریزنٹ کرنے والے ہیں، کیا ان کے جو عقائد، ان کے جو نظریات ہیں، ان کے جو ویژن ہیں، کیا ان کے بزرگوں کے ساتھ، ان کے سلاف کے ساتھ کہیں ٹکراتے تو نہیں ہیں؟ اب یہ میں ایک نقطہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، اور بدقسمتی یہ ہے کہ جس بندے نے بھی، چاہے وہ اہل حدیث ہے، چاہے وہ دیوبند ہے، چاہے وہ اہل سنت ہے، جس بندے نے بھی اہل بیت اطہار کی محبت کو، ان کی عظمت کو، ان کی افضلیت کو، ان کی فضیلت کو، ان کے مقام اور مرتبے کو، ان کی قدر و منزلت کو دنیا تک کنوے کیا ہے، ڈلیور کیا ہے، لوگوں تک پہنچایا ہے، حق بات کی ہے، ڈنکے کی چوٹ پہ بات کی ہے، تو ہمیشہ جو اس کے نام نہاد جو تنگ نظر قسم کے لوگ تھے، انہوں نے اسی شخصیت کو مسلک سے ہی خارج کر دیا، یعنی وہ ہمارا ہی نہیں، یعنی جس نے حق بات کی اس پر یا تو رافضیت کے فتوے آ گئے، تو یا اس کو مسلک سے نکال دیا گیا۔ یہ ایک المیہ ہے۔ تو اس کے اوپر میرے بے شمار جو دلائل ہے نا، یعنی مقام اہل بیت عند المسالک، وہ الگ سے ایک بڑا طویل لیکچر میرا آلریڈی ریکارڈ ہو چکا ہے، میں اس کی طرف جانا نہیں چاہتا۔ اب میں مختصر اور جامع جو ہے مضمون آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں ہر ایک مسلک کے حوالے سے۔ اب میں اہل حدیث جو مکتب فکر ہے اس کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس مسلک کے جو دو بہت بڑے نام ہیں، علامہ ابن تیمیہ اور علامہ وحید الزمان، ان دو کے بارے میں مختصر سی بات کرنا چاہتا ہوں، اور یہ اتنی بڑی شخصیات ہیں اہل حدیث مکتب فکر میں، ان کا قد کاٹ اتنا بڑا ہے، اتنے بلند لوگ ہیں یہ، کہ ان کے نام پہ یہ لوگ سکول بناتے ہیں، ان کے نام پہ مدارس کا جو ہے قائم کیے جاتے ہیں، ان کے نام رکھے جاتے ہیں، بے شمار سیمینار کیے جاتے ہیں ان کے نام پہ، جو ان کی خدمات ہیں ان کے اوپر کتابیں لکھی گئی ہیں، علامہ ابن تیمیہ اور علامہ وحید الزمان۔ اور جو تنگ نظر قسم کے لوگ تھے، ملا ملوانے ہوتے ہیں، جو مسلک کو بھی اپنے تابع کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے کہا نہیں جی یہ ہے اف بٹ اگر مگر فلاں فلاں فلاں، یہ ہمارے نہیں، یہ ان میں یہ ہو گیا، ان میں وہ ہو گیا، ٹھیک ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ علامہ وحید الزمان، ان کی میں عبارت آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اہل بیت اطہار کے حوالے سے، آقا علیہ السلام کی آل اولاد ذریت کے حوالے سے ان کا نقطہ نظر کیا تھا، ان کا پوائنٹ آف ویو کیا تھا۔ اور ان کی بڑی معروف کتاب ہے ہدیۃ المہدی، اس کی جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر جو ہے 97، 98، 99 اور 100 تک یہ مضمون چل رہا ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ہندوستان کی چھپی ہوئی کتاب ہے، ٹھیک ہو گیا، کانپور کی۔ تو میں آپ کو بات کرنا چاہتا ہوں کہ وہ فرماتے ہیں، علامہ وحید الزمان فرماتے ہیں کہ اہل الحدیث ہم شیعۃ علی ابن ابی طالب، وہ کہتے ہیں وہ جو ہم اہل حدیث ہیں، جو حدیث والے ہیں یا حدیث کے جو وارث ہیں، جن کو اہل حدیث مکتب فکر سمجھا جاتا ہے، یا جو نیچے اتر آئیں، نچلی سطح پہ چلے جائیں تو لوگ جن کو وہابی کہتے ہیں، وہابی سمجھ لیں، اہل حدیث سمجھ لیں، وہ کہتے ہیں ہم علی ابن ابی طالب کے شیعہ ہیں، یعنی اہل حدیث کی پہچان یہ ہے، ان کی معرفت یہ ہے، سب سے بڑی جو اہل حدیث ہیں ان کی خوبی یہ ہے کہ یہ مولا علی علیہ السلام سے محبت کرنے والے ہیں، یہ مولا علی علیہ السلام کا گروہ ہیں، یہ مولا علی علیہ السلام کی جماعت ہے، یہ مولا علی علیہ السلام کے شیعہ ہیں۔ علامہ وحید الزمان کہتے ہیں کہ ان کی پہچان یہ ہے کہ یہ مولا علی علیہ السلام کی جماعت ہے، مولا علی علیہ السلام سے محبت کرنے والے ہیں، پیار کرنے والے ہیں، ان کا ادب کرنے والے ہیں، ان کی تعظیم کرنے والے ہیں، ان کی توقیر کرنے والے ہیں، ان کی رسپیکٹ کرنے والے ہیں، ان کا احترام کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔
اس کا مطلب ہے علامہ وحید الزمان کے اس قول کے مطابق اہل حدیث وہ ہے، یعنی وہابی وہ ہے جو مولا علی علیہ السلام سے محبت کرتا ہے، جو خود کو مولا علی علیہ السلام کا شیعہ مانتا ہے، گروہ مانتا ہے، جماعت مانتا ہے۔ اور آگے وہ کہتے ہیں کہ جو اہل حدیث ہے سب سے پہلی پہچان تو یہ ہے کہ وہ علی سے محبت کرنے والے ہیں، علی ابن ابی طالب کی جماعت ہیں، پیار کرنے والے ہیں۔ اور دوسرا کیا ہے کہ یحبون اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آقا علیہ السلام کی جو اہل بیت ہے، آقا علیہ السلام کی جو آل ہے، اولاد ہے، ذریت ہے، ان سے محبت کرنے والے ہیں۔ یعنی جو اہل حدیث ہیں وہ حضور علیہ السلام کی اہل بیت کے محب ہیں، ان سے پیار کرنے والے ہیں، محبت کرنے والے ہیں، مودت رکھنے والے ہیں، ان کی تعظیم اور توقیر کرنے والے ہیں۔ اور آگے فرمایا وَيَتَوَلَّوْنَهُمْ، اور ان سے دوستی رکھنے والے ہیں، حضور کی اہل بیت اطہار کے ساتھ ان کو دوست سمجھنے والے ہیں۔ وَيَحْفَظُونَ فِيهِمْ وَصِيَّةَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو وصیت ہے آخری ایڈریس میں، اس کو یاد کرنے والے ہیں کہ جو حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تم کو آخری خطبہ میں جو صحیح مسلم میں بھی حدیث موجود ہے، حضور نے فرمایا تھا میں تم کو اپنی اہل بیت کے معاملے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں۔ یہ علامہ وحید الزمان کہہ رہے ہیں سب سے پہلے علی علیہ السلام کی جماعت، علی علیہ السلام کا گروہ ہے، ان سے پیار کرنے والے، پھر رسول اللہ کی اہل بیت سے پیار کرنے والے، ان سے محبت کرنے والے، ان سے دوستی رکھنے والے، اور اہل بیت کے معاملے میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصیت فرمائی تھی اس وصیت کو یاد رکھنے والے ہیں۔ یعنی جو حضور نے فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اور میں تمہارے اندر دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، وَإِنِّي تَارِكٌ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ کتاب اللہ وَإِطْرَتِي اہل بیتی، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری اطرت۔ یعنی علامہ وحید الزمان یہ کہہ رہے ہیں کہ اہل حدیث وہ ہیں، اہل حدیث کا اطلاق ان پر ہوتا ہے جو مولا علی سے پیار کرے، حضور کی اہل بیت اطہار سے پیار کرے، حضور علیہ السلام کے آخری خطبے کو یاد رکھے، اس وصیت کو یاد رکھے، اور اس کو کہیں گے کہ یہ اہل حدیث ہے۔ اور آگے جو جملہ کا ہے اللہ کی عزت کی قسم، اگر دلوں سے حسد اور بغض اور اناد اور کینہ نکل جائے تو نہ کوئی اہل سنت رہے گا، نہ کوئی اہل حدیث رہے گا، نہ کوئی دیوبند رہے گا، نہ کوئی اہل تشیع رہے گا، سارے حسینی ہو جائیں گے۔ یہی تو میں کہتا ہوں کہ واقعہ کربلا کے بعد مسئلہ کی دو رہ گئے، ایک یزیدی دوسرا حسینی، سارے حسینی ہو جائیں گے اگر بڑوں کو پڑھ لیں۔ آگے جو جملہ ارشاد فرمایا وہ سنیں، وہ لکھتے ہیں وَيُقَدِّمُونَ قَوْلَ أَهْلِ الْبَيْتِ فِي مَسَائِلِ الْقَاسِيَّةِ عَلَىٰ أَقْوَالِ الْآخِرِينَ۔ تو جب ہم قیاس کرتے ہیں تو آقا علیہ السلام کی جو اہل بیت اطہار ہے ان کے جو اقوال ہیں ہم اس کو مقدم رکھتے ہیں، اس کو پریورٹی پہ رکھتے ہیں، اس کو اختیار کرتے ہیں، اڈاپٹ کرتے ہیں دوسروں کے اقوال پہ۔ یعنی ایک مسئلہ پہ دو اقوال موجود ہوں، اہل بیت اطہار کا بھی اور دیگر کا بھی، صحابہ کا بھی، وہ کہتے ہیں ہم اہل بیت کے جو اقوال ہیں ان کو پکڑیں گے۔ اس معاملے میں اگر سیم دونوں کے، صحابہ کے اقوال کو نہیں پکڑیں گے، ہم اہل بیت کو پکڑیں گے، یعنی فوقیت اہل بیت کو دیں گے، برتری اہل بیت کو دیں گے، مقدم اہل بیت کے اقوال کو رکھیں گے۔ جو اس طرح رکھے گا وہ ہے اہل حدیث۔ اور آگے پھر لکھتے ہیں علامہ وحید الزمان کہ وہ اہل بیت کون ہیں، اس میں بھی کمال کر دیا۔ وہ لکھتے ہیں وہ اہل البیت علی والحسن والحسین وفاطمہ واولاد فاطمہ واولاد اولادہم الی یوم القیامہ۔ وہ کہتے ہیں اہل بیت کون ہے، وہ مولا علی علیہ السلام ہے، ان کے بیٹے امام حسن ہے، امام حسین ہے، پاک بھی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے، آگے ان کی اولاد ہے، اور آگے ان کی اولاد کی اولاد جو قیامت تک آنے والی ہے وہ ہیں اہل بیت۔ سبحان اللہ۔ علامہ وحید الزمان نے بھی یہ بات کر کے فتنے کا کما کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ اہل بیت وہ ہیں جو علی اور فاطمہ کی اولاد ہے، وہ ہیں حضور کی آل، اولاد، حسب، نسب، ذریت۔ تو لہذا ہم اہل بیت سے بڑھ کر نہ کسی کو فضیلت میں مانتے ہیں، نہ اہل بیت سے بڑھ کر کسی کے قول کو معتبر مانتے ہیں۔ ایک مسئلہ میں، ایک ہی بات میں اگر دو الگ الگ رائے ہوں، اقوال ہوں، تو ہم اہل بیت کی طرف جائیں گے، دوسروں کی طرف نہیں جائیں گے۔ اہل بیت کے جو اقوال ہیں ان کو مقدم رکھیں گے،
اہل بیت کے جو اقوال ہیں ان کو اہم سمجھیں گے، ان کو اعلیٰ سمجھیں گے، ان کو عرفہ سمجھیں گے، ان کو ہم اختیار کریں گے دوسروں کی بجائے۔ اس کا مطلب ہے علامہ وحید الزمان نے اہل حدیث مکتب فکر کی اساس بیان کر دی کہ یہ ان کی اساس اہل بیت کی محبت ہے، اس کا خمیر اہل بیت کی محبت ہے، اور اہل بیت کی غلامی ہے، ان کی مودت ہے، ان کی تعظیم ہے، ان کی توقیر ہے، ان کا ادب ہے، ان کا احترام ہے، ان کے ساتھ دوستی ہے، ان کے ساتھ پیار ہے، ان کے ساتھ یاری ہے، ان کا ادب اور احترام ہے۔ اور دوسرا فرما دیا کہ یہ سب سے اعلیٰ ہے، یہ سب سے عرفہ، ان کی بات حجت ہے ہمارے ہاں، اس کو پکڑیں گے، ان کی بجائے دوسروں کو نہیں پکڑیں گے۔ اور آگے اہل بیت جو ہے ان کو بھی ڈیفائن کر کے بتا دیا کہ یہ اہل بیت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ علامہ وحید الزمان کے مطابق اہل بیت وہ ہیں جو حضور علیہ السلام نے ڈکلیئر کر دیے، مولا علی، پاک بی بی، امام حسن، امام حسین، آگے ان کی آل اولاد جو قیامت تک آنے والی ہے۔ اس کا مطلب ہے اہل حدیث بھی وہ جو اہل بیت کے غلام ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ کی ایک عبارت میں آپ کو سناتا ہوں جو منہاج السنہ میں آپ نے جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 549 میں بیان کی ہے۔ علامہ ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام، اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کو مظلومیت کی حالت میں شہید کیا گیا، قتل کیا گیا کربلا کے ریگزار میں، فلا ریبہ انہو قتل مظلوما شہیدا، اور آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو جو شہید کیا گیا۔ اور آپ فرماتے ہیں وقتل الحسین علیہ السلام معصیۃ للہ و رسولہ، کہ امام حسین علیہ السلام کو جنہوں نے قتل کیا، شہید کیا، انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کی، معصیت کی، ممن قتلہ، جنہوں نے ان کو قتل کیا، شہید کیا، او اعان علی قتلہ، اور جنہوں نے ان کی قتل میں، ان کی شہادت میں معاونت کی، ان کی مدد کی، اور راضیہ بذالک، اور جو اس پر راضی ہوئے، انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کی۔ یعنی یہ علامہ ابن تیمیہ اپنے مسلک کی پہچان بتا رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں اہل حدیث وہ ہیں جو امام حسین علیہ السلام کو حق پر سمجھیں، ان کا دفاع کریں، ان کی شہادت کو مظلومیت سمجھیں کہ ظلم کے ساتھ ان کو شہید کیا گیا، ان کو اور ان کے بھائی کو شہید کیا گیا، انہوں نے اپنے مقام اور مرتبے کو پا لیا، بڑے اعلیٰ مرتبے کو پا لیا، بڑے افضل مرتبے کو پا لیا، اور جو ان کے دشمن تھے ان سے برات کا اعلان کریں، جنہوں نے ان کے ساتھ تعاون بھی کیا مولا حسین علیہ السلام کے دشمنوں کے ساتھ، یا امام حسین علیہ السلام کی شہادت پہ جو راضی بھی ہوئے، وہ یہ نہ سمجھیں کہ انہوں نے امام حسین علیہ السلام کی مخالفت کی۔ علامہ ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی معصیت کی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ عداوت اور دشمنی رکھی ہے۔ پتہ چلا جو امام حسین علیہ السلام کے دشمنوں کو رضی اللہ کہیں، ان کو جنت میں گھسیڑنے کی باتیں کریں، ان کا مسلک اہل حدیث کے ساتھ بھی کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے۔ علامہ ابن تیمیہ نے اس فتنے کا کلا کما کر دیا کہ اہل حدیث فقط وہ ہیں جو امام حسین کو حق پر سمجھیں، ان کی شہادت کو ظلم سمجھیں، مظلومیت سمجھیں، اور ان کے قاتلوں پر تان کریں، لعنت بھیجیں، ان پر برات کا اعلان کریں، اور ان کو حق میں نہ سمجھیں، ان کو رسول اللہ کے نافرمان سمجھیں، اللہ کے نافرمان سمجھیں، اور جو ان کے مددگار تھے یا اس مسئلے پہ جو خوش ہونے والے تھے ان پر بھی لعنت بھیج کے برات کا اعلان کریں گے، تو وہ اہل حدیث ہیں۔ آج خود کو اہل حدیث کہلوانے والے آج امام حسین علیہ السلام کے دشمنوں کو ان کے قصیدے پڑھیں، ان کو رضی اللہ کہیں، ان کو کہیں قسطنطنیہ کی حدیث کو شیلٹر فراہم کر کے جنت میں گھسیڑنے کی کوشش کریں، نہ ملا جی، نہ وہ اہل حدیث ہے، نہ وہ دیوبند ہے، نہ وہ اہل سنت ہے، بلکہ وہ تو انسان ہی نہیں تھا، انسانیت سے خارج ہو جاتا ہے جس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے علامہ ابن تیمیہ کے اس فرمان کے مطابق اہل بیت اطہار کی محبت ہی رسول کی محبت، رسول کی اللہ کی، اہل بیت کی گستاخی بے ادبی یہ رسول اللہ کی گستاخی اور بے ادبی، اور رسول اللہ کی گستاخی اور بے ادبی جو ہے وہ اللہ کی گستاخی اور بے ادبی ہے۔ یہ بات اپنے پلے باندھ لیں۔ میں اہل حدیث مکتب فکر کے جو ہمارے بیٹے بیٹیاں نوجوان جو بزرگ ہیں ان کو ان کی کتابیں سنا رہا ہوں، اور یہ علامہ ابن تیمیہ کی منہاج السنہ ہے، اس کی جلد نمبر 4 صفحہ 549 ہے۔ تو میں آپ سے بات کرتا ہوں کہ خدا را میں نہیں کہتا کہ آپ اہل سنت مان جائیں، میں کہتا ہوں کہ آپ اپنے مسلک پہ آ جائیں یار۔ اہل حدیث کی اساس کیا ہے؟ اس کی بنیاد کیا؟ اہل بیت کی محبت ہے، اور اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت ہے۔
یہ کیسے حدیث ہے آپ اہل بیت کے دشمنوں کو رضی اللہ کہیں، ان کو جنت میں گھسیڑنے کی باتیں کریں؟ تو آپ اہل حدیث بھی نہیں ہیں۔ اللہ تعالی ہم کو حق بات کہنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔